بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوھر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑی شخصیت کا ایک بڑا عہدہ، اس سے متعلق ایک بڑی اہم دلچسپ قسم کی معلومات میرے پاس موجود ہیں۔ اس پر میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پی ٹی آئی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک ایسی سیاسی جماعت جڑی پائن اسٹیبلشمنٹ نے جمعہ پالیا پوسیا پڑھایا لہایا تندر ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا، جس کے لیڈر کو عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 کو وہ اس کی جماعت کے پائن پسینے چھوٹے پڑے ہیں، باقاعدہ طور پہ وہ ادھر ادھر دوڑ لاندے پھرتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ جناب ہم 23 مارچ کو جلسہ کریں گے، سر اسلام آباد میں جلسہ کریں گے۔ 23 مارچ کو کہا پورے ملک میں جلسے کرو، مظاہرے کرو، سر کوئی بندہ کسی پاس سے باہر نہیں آیا 23 مارچ کو۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم 30 مارچ کو اسلام آباد کے اندر پریڈ گراؤنڈ F9 پارک یا وہ جو ڈی چوک ہے اس میں ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور انتظامیہ ہمیں اجازت دے دے۔ انتظامیہ نے کہا نہ جو ہے تو اسی کوئی نہیں اجازت دینی۔ یہ چلے گئے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب، جن کے خلاف عمران خان سے لے کے گلی محلے کے تھڑے پہ بیٹھا یوتھیا تک ایسرا منہ بھر کے جڑا نا وہ اپنی اندر کا گند ان کے بارے میں بیان کرتا ہے، انہوں نے اب تک عمران خان کو سائر ریلیف دی ہیں۔ مزے کی بات ہی ہے، باقی بھی چھیاں نے دیتے ہیں مگر انہوں نے کافی ریلیف دی ہیں۔ انہوں نے جناب فوری طور پہ ریلیف دے دیا اور کہا جناب انتظامیہ سے کہ انہوں نے 30 اجازت دیو۔ چلو اب ظاہر ہے ہائی کورٹ کا حکم آ گیا، 30 کا جلسہ تھا، اجازت دے دی۔ سر وہ 30 کا جلسہ انہوں نے ملتوی کر دیا۔ آج 31 تاریخ ہے، جلسہ نہیں ہویا، کل ہونا تھا نا، نہیں ہوا، ملتوی کر دیا گیا۔ کدوں چلا گیا؟ 6 اپریل پہ، ٹھیک ہے۔ اب 6 اپریل پہ جلسہ چلا گیا اور وجہ کسی کو نہیں بتائی کہ 6 اپریل پہ ہم کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ آج کے دن 31 کو یعنی اتوار کا دن جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے پشاور کے اندر ریلی نکالی، بڑے اچھے خاصی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ موجود تھے۔ عمران خان کے جو ہیں وہ فالورز وہ عمران خان کے نام کے اوپر باہر آ جاتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ اور پھر جتنے حکومت ہوئے پڑی، ظاہر ہے کہ وہ ہے اپنا پشاور ہے، اتنے علی امین گنڈا پور دی حکومت ہے، یعنی عمران خان کی حکومت ہے، اتنے پولیس نار رلی ہے، اتنے تو کوئی مسئلہ نہیں، لہٰذا وہاں پر لوگ باہر آ گئے۔ شیر افضل مروت صاحب نے وہاں پہ خطاب کیا، اچھے خاصے لوگ تھے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر صرف شیر افضل مروت ہی واحد لیڈر تھا، باقی اندر کوئی لیڈرشپ موجود نہیں تھی، مگر لوگوں کی تعداد ایک بڑی تھی وہاں پر۔ اب جناب انہوں نے پھر اعلان کر دیا یہ جلسہ جو 6 اپریل کو جلسہ کرنا ہے، وہ پھر پائن ملتوی ہونے کی گفتگو شروع ہو گئی اور اس کو سمجھے ملتوی کیا پڑا انہوں نے۔ اچھا اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اس کا ثبوت دوں گا کہ تحریک انصاف وہ نسدی پئی ہے جلسے، تو نسدی کیوں پئی یہ وجہ تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، لیکن نس گئی اتھو۔ یہ ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے، شیر افضل مروت صاحب کا ٹویٹ ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پہلے 23 روپے انہوں نے دڑکی لائی پی ٹی آئی نے، اس کے بعد یہ لگائی 30 کو دڑکی، اب لگا دیا جناب انہوں نے 6 کا کہا کہ 6 تو یہ سن رہا ہوں کہ وہ تو بھی گل ادھر ادھر ہو رہی۔ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب کا خیال یہ ہے یہ بھاگ ان کی وجہ سے رہے ہیں، جبکہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ بھاگ اس لیے رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہے کہ پائن جو مالک و مختار ہے نا، انہوں نے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر یہ تسی نہیں بات آنا تو پھر اسی سدھے ہونے لگے ہیں۔ تو پھر جو پی ٹی آئی کے وہ کور کمیٹی کے لوگ شوگ جو ہیں وہ سارے اس پاسے دے رہنا۔ یار آپ نوٹ تو کریں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ کوئی پولیٹیکل ورکر ہیں یا باقاعدہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو عمران خان کی پارٹی کے اس وقت عہدیدار ہیں، مثلا جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو شخص بھی، ویسے تو تمام اصحاب اور خواتین جو ہیں وہ انسان قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ادروائز ایک پولیٹیکل سینس میں بات کرنے لگوں، جو شخص بھی منتخب ہو کر آتا ہے نا سر، عوام کا مینڈیٹ جس کو مل جاتا ہے، وہ بہت زیادہ قابل احترام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے انہوں پائن مینڈیٹ دیتا، لوگوں نے چوز کیا کہ ساڑی گل ہے کرے گا بہو جی۔ تو جمہوریت کا تقاضا ہی ہے کہ آپ پھر اس کو ریگارڈ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جناب انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو یا بیرسٹر گوہر صاحب کو اپنا نمائندہ منتخب کر لیا اس حلقے کے لوگوں نے،
لیکن بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے آئے ہیں سر, نوٹ کیے ہیں. پھر جو دیگر سلمان اکرم راجہ صاحب ایک وکیل ہیں, سردار ذوالفقار کھوسا پیپلز پارٹی سے آئے ہیں. وہ عمران خان دے نال کیڑا ہے, وہ جو اسد کیسر صاحب ہے جماعت اسلامی جو آئے نے پائے, ٹھیک ہے, چیک تے کرو کہ عمران خان دے نال کیڑا ہے, وہ کیڑا بندہ ہے جڑا صرف عمران خان دے نال ہی کھلوتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ اپنی اپنی دکان لا کے بیٹھے ہیں, نکی نکی دکان ہے نا, وہ ایک چل جاتی ہے نا بٹ کڑائی, پھر اس بٹ کڑائی دے نام دے کئی بٹ کڑائیاں کھل جاتی ہیں. اے نکے نکے عمران خان کئی تھاواں دے نکے نکے بنا لے بنے کہ کسی طریقے دے نال ساڈا کاروبار چل پڑے. تو وہ کاروبار اچھا ویسے چل بھی ٹھیک رہا, ایسا نہیں ہے, پھاکے کوئی نہیں مار رہا, چنگی روٹی کما رہے نے, یا ان کا جو ہے وہ سیاست اچھے طریقے سے چل رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہرگز وہ پیسے کما رہے, میں تو صرف ایک محاورتاً استارے کے طور پہ بات کی تھی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب 6 اپریل کو جو دوڑ لائی ہے, شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں اس ٹویٹ میں کہ ان کی وجہ سے دوڑ لائی انہوں نے, لیکن مجھے اور لوگ کہتے بتا رہے ہیں کہ بھائی نے دوڑ لا رہے ہیں اور وجہ جو ہے وہ بزرگوں کا ایک کوری ہے کہ سدھے ہوندے ہو گے نہیں, تسی کی روز دا رفڑ پایا ہے. دیکھیں نا حالات پاکستان کے کیا ہیں سر. چینیوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں, 5 چینی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, کدی اس پاسے تے کدی اس پاسے حملے ہو رہے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ لڑائی لڑ رہی ہیں. باقاعدہ ایک پاکستان میں جو پرانا دور تھا جس طریقے سے حملے ہوا کرتے تھے وہ اس طرح کا سین ایک بنایا جا رہا ہے. اور یہ کنے کیتا ہے, جنرل فیض دے لے آندے بندے جڑے جو عمران خان مانتے ہیں کہ ہم لے کر آئے تھے, اور اس وقت کی حکومت کی پالیسی کے تحت ہی سارے جنرل فیض لے کے آیا سی. تو وہ جڑے لے آ کے بائے وہ بھائی نے اتنے کام پاندے نے اتنے جا کے لک جاندے نے. وہ بھی جنرل فیض دی چال کپ والا جڑا نہیں آیا سی کابل فتح ہے جی, وہ اس طرح جا کے چھپ جاتے ہیں. ایک تو یہ سین چل رہا ہے. اکانومی کے حالات پہلے ہی خراب ہیں, اتوں تسی جلسے شروع کر دیو پھڑ کے کیپٹل کے اندر, کہڑے پاسے لے کے جانا چاہتے ہو. لہٰذا بتایا جا رہا ہے کہ بھاجی پھر ایک سیریس قسم کی گھوڑی پئی ہے تو لتاں کم کم گئی, پسینے چھٹ گئے ان کی, تو اس لیے اب یہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں نا, یہ کافی زیادہ سدھے جے کریکٹر مجھے لگتے ہیں. میری ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں آج تک, لیکن یہ پی ٹی آئی کا وہ آدمی ہے جو بالکل سیدھے سبا ایک گل کر رہا پڑھ کے, لہٰذا اس کی بات جو ہے نا وہ سمجھ آئے نہ آئے چنگی ضرور لگ جاتی لوگوں کہ جو یہ کہہ رہا ہے, جو بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. یہ جتنی کی اس کی سینس ہے اس حساب سے بات کر رہا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ سیاست اور عام زندگی کے اندر بھی جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے, چاہے سارے سچ آپ نہ بولیں کیونکہ ہر سچ ہر جگہ پہ بولنے والا نہیں ہوتا, مگر جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے. ان کی گفتگو سے لگتا ہے, میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میں پہلے کہہ رہا ہوں مجھے ان کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے. میں ہوں تھوڑا جہا انہوں نے غور کرنا شروع کیتا ہے کہ بھائی کہڑے پاسے وہ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں ان کے حوالے سے پورا ایک احاطہ کر لوں گا کہ یہ شخصیت کیا ہیں. لیکن ابھی میں یہ سمجھ رہا ہوں, ابھی یہ میرا خیال ہے کہ بھولے پاس ساری گلاں کری جا رہا ہے. ان کے نظریات سے اختلاف تھا, ہے, رہے گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ذرا بھولا جا کریکٹر ہے, ایویں میرا خیال ہے. اینی ہاؤ میں آپ سے گزارش کروں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا وہ اس وقت 2 فرنٹس کے اوپر باقاعدہ طور پہ لڑے ہیں. ایک لڑائی وہ لڑے ہیں جو ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کے مخالفین ہیں, سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ, مگر اس سے بڑی لڑائی وہ ودن پارٹی رینکس لڑے ہیں. اس میں بھی 2 جگہ پہ لڑائی ہو رہی ہے. ایک لڑائی ہے کور کمیٹی کے اندر جو تڑیاں توڑیاں لگ رہی ہیں اور انج باواں ٹنگیاں جاندی ہیں اور دیکھا جائے گا اور وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ایک وہ. اور دوسری لڑائی سوشل میڈیا کے اوپر ہے. اس سے پہلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا کہ انہوں نے 5 اپریل کی آواز مارتی کہ آئیو پھر ٹائم پا لیا نا 5 اپریل تو تم دسنا پھر. تو یہ ایک باقاعدہ وہ اس وقت چمکھی لڑائی سمجھ لیں, ایک قسم کی وہ لڑے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو چمکھی لڑائی ہی لڑنی پڑتی ہے. کوئی لڑائی کا سکیل چھوٹا ہوتا ہے, کسی لڑائی کا سکیل بڑا ہوتا ہے. آپ کے قد کے اور آپ کی اہلیت کے اعتبار سے وہ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اور پھر لوگ آپ کو دبانے کے لیے اور آپ کے کندھے پر یا سر پر پاؤں رکھ کے اتے ودن کی کوشش کر دیں. یہ سیاست کا خاص ہے,
یہ ہر دنیا کی ہر سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ قبل از مسیح کی سیاست پکڑ لیں یا جناب آج کی سیاست پکڑ لیں, ساری سیاست کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. اب دوسری بات جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک بڑی شخصیت کے بڑے عہدے کے حوالے سے. کل آپ نے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر, میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا, سب کے اوپر پھٹے وائدے ویکھے ہون گے, کابینہ میں تسی کا فیصلہ, پنجاب کابینہ میں تسی کا فیصلہ, بڑا اقدام, مریم نواز نے بڑا فیصلہ کر لیا, رانا ثناء اللہ کو بڑا عہدہ دینے کا فیصلہ, رانا ثناء اللہ پتہ نہیں مشیر داخلہ بن رہے, رانا ثناء اللہ سینئر منسٹر بن رہے. مطلب اپنے جو جس کے پاس جس طرح کے ذرائع تھے اس طرح دی بھاجی اگلے نے خبر دیتی اور سارے ٹی وی چینلوں نے تڑا تڑ چلانی شروع کر دی. کسی ایک ٹی وی چینل کے اسائنمنٹ بیٹھے ہوئے بندے نے یہ نہیں کہا کہ یار وہ رانا ثناء نو فون کر کے پوچھ لو اے سارا گل ٹھیک ہے تسی عہدہ لے رہے ہو, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا وہ 2 الیکشن ہار گئے ہیں. ایک وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہارے اور ایک وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہارے فیصل آباد سے. اب رانا ثناء اللہ ایک باعزت آدمی ہے, وہ اس میں اور باقی بہت سے لوگوں میں بہت فرق ہے. اچھا پھر وہ راجپوت ہے, وہ انا بھی ہے, وہ ایک اپنا جڑا نا ہے راجپوتی بھی وہ ہے بھاجی. اب رانا صاحب جو ہیں وہ کسی کے پیچھے نہیں جاتے کہ میرے لیے یہ فلانا کام کر دے یا فلانا کام کر دے. ان کا اپنا ایک سٹائل ہے لائف کا. انہوں نے جب ہارے تو انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور کوئی ضمنی بھی الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا. کوئی جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں اپلائی کرنے سے انکار کہ سانو سینٹ دا میں ٹکٹ دے دو. کوئی لابنگ شابنگ کوئی رولا کوئی رپا کرنے سے انہوں نے بالکل سائڈ پر ہو گئے, سکون میں چلے گئے کہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا, بس ٹھیک ہے یار مجھے لوگوں نے نہیں الیکٹ کیا, میں گھر بیٹھا. اب معاملہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو ایوان ہے نا اس کو چلانا ایک کام ہے باقاعدہ. یعنی جو پارلیمنٹری افیئرز ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل معاملات ہوتے ہیں, لیگل معاملات ہوتے ہیں, وہ حلقے دے زور دے ہوتے قصور مکی دے زور تے نہیں چل سکتے. آپ ہاں نہ میں ووٹ لے کر حالات تو اپنے حق میں کر لیتے ہیں وقتی طور پہ, ٹکر شکر چل جاندے نے, کوئی رولا پہ گیا جناب, لیکن جو لیگل معاملات ہوتے ہیں سر کل نو بندہ عذاب وچ پائی جاتا ہے, حکومت نو ایک نواں رفڑ پائی جاتا ہے. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی سمجھدار آدمی کو پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر بناتے ہیں. نون لیگ کے اندر اس طرح کی 3 شخصیات موجود تھیں. ایک شخصیت پنجاب اسمبلی کی یا پنجاب کی حد تک بات کرو, جو ہم نے پنجاب اسمبلی کور کی اس حوالے سے بات کرو. ایک شخصیت رانا ثناء اللہ, دوسری شخصیت اس وقت سپیکر ہے جناب ملک احمد صاحب, اور تیسری شخصیت تھے رانا مشہود صاحب. اب معاملہ یہ ہے کہ 2 رانے گئے ہر, تیجا راجپوت جیت گیا تو انہوں تسی بناتا سپیکر, یعنی ملک احمد صاحب سپیکر بن گئے اور 2 رانے جڑے سن وہ دوویں ہر گئے اور دونوں کو اگلا ضمنی الیکشن بھی نہیں لڑے. تو ہن ایوان چلنا کیویں ہے, کیونکہ جو اب تک پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے اتنے سے رولا پہ آیا. ابھی تو چلے رولے رپے کام 2 تاریخ کر لنگ جائے گا جو سینٹ کا الیکشن ہے, لیکن اس تو بعد کی بڑھنا ہے, کیویں چلنا ہے معاملہ, ایک سیریس سوال ہے. کیونکہ جو وزارت داخلہ ہوتی ہے, وزارت قانون ہوتی ہے, چلانا کو خالی دا واڑا نہیں ہوتا. یہ معذرت کے ساتھ کوئی محکمہ بلدیات نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کہ ایویں چل جائے گا, ایسے نہیں چلتا. اس کے لیے باقاعدہ طور پر آپ کو علم ہونا چاہیے, قانون کا علم ہونا چاہیے. رانا صاحب کو اس بات کا 10 سال کا تجربہ ہے, لہٰذا یہ نون لیگ کے ایم پی ایز میں اور ان کی لیڈرشپ میں یہ گفتگو بڑی تیزی سے جاری ہے کہ بھاجی کسی طریقے نہ کچھ کرو. تو نام ایک ہی ذہن میں آتا ہے رانا ثناء اللہ. اب کسی نے یہ خبر بریک کر دی کہ رانا ثناء اللہ جڑا نا او دے بارے گفتگو ہو رہی, رپورٹراں نوں موقع مل گیا. بھاجی رپورٹراں کول خبر کوئی نہ ہوئے, وہ پھر خبر کڑ لیندے نے بیٹھ کے ایک کر کے نا. یہ کام میں بھی کرتا رہا ہوں, ظاہر ہے بھائی نوکری چلاڑی ہوتی تھی, کیونکہ آپ کو فون مسلسل اسائنمنٹ سے آ رہے ہوتے ہیں, خبر بھاجی خبر. ایک بہت خوفناک پریشر ہوتا ہے رپورٹر کے اوپر. تو وہ پھر رپورٹر مرتا
کیا نہ کرتا کہ حساب سے وہ پھر دس دیا کہ رانا ثناء اللہ کو بڑا عہدہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک، نہ ہی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ انہوں کا دل ہے کہ وہ پنجاب حکومت دے وچ عہدہ لین، نہ ہی ان کا دل ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں عہدہ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ فی الحال اس صورتحال پہ غور کر رہے ہیں کہ جو صورتحال بنی، جس کے نتیجے میں جو 8 فروری کے نتائج آئے وہ اس کے آفٹر افیکٹس اور اس سے نکلنا کیسے ہے، اگے یہو جہے حالات نہ پیدا ہون، اس کے لیے اسٹریٹجی بنانے کے حوالے سے وہ چیزوں کو اینالائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں بڑے احتیاط کے ساتھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن کنفرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ابھی تک، ابھی جب میں آپ سے ولاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں، یہ شام 5:30 بجے کا ٹائم ہے، اب تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا۔ ایٹ لیسٹ رانا ثناء اللہ نہیں پتا کہ وہ وزیر بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا، ان کو کسی نے نہیں کہا کہ بھائی تو وزیر بڑھن لگا، اے رپورٹروں کو کسی نے دستا ہے، انہیں رولا پاتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ رانا ثناء اللہ سمیت اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو مریم نواز شریف صاحبہ یا پارٹی کی جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے یا جو وہ سرکل ہے اس میں ان کے حوالے سے گفتگو جاری ہے کہ یار تجربہ کار لوگوں کو ہمیں لے کر ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، حالات اچھے نہیں ہیں، چیزیں بکھری پڑی ہیں، کیونکہ بزدار نے برباد کر دیا نا پکڑ کے، پنجاب دے حالات ہی کوئی نہیں چھڑے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پنجاب کی صفائی کے لیے میٹنگیں کرنی پڑتی ہیں، یار ایک گلی محلے صاف کرانے لی وزیر اعلیٰ کا کام ہے بھلا، لیکن کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ انہیں کام ہی نہ خراب کرتا پڑھ کے جو شہباز شریف صاحب نے اقدامات کیے سارے ریورس کرتے، کرپشن اپنی تھان تے کر لئی، پنجاب جڑا انہیں 100 سال پیچھے چھوڑتا پڑ کے۔ تو لہٰذا مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک ایک چیز پہ خود توجہ دینی پڑی، بڑی محنت کرنی پڑی۔ میں آپ کو بالکل کنفرم جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک ایسا وہ اس بڑی شخصیت جو ہے رانا ثناء اللہ، اس کے حوالے سے کسی بڑے عہدے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ہو جائے وہ تو میں نہیں جو پتا گا، فی الحال نہیں جو ہے۔ میرے پاس جو اطلاعات تھی اور میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا، آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔